السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 13 نومبر اور جمعۃ المبارک سن 2020 تین موضوعات پر آج آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو جو ایل او سی کی صورتحال ہے، اچانک کشیدہ ہو گئی ہے۔ بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی، ہمارے 4 جوان بھی شہید کیے ہیں۔ وادی لیپا اور وادی نیلم متاثرہ علاقے ہیں اور سویلین بھی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، کچھ لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی فوج نے جواب تو دیا، لیکن ایک پرابلم ہمیشہ آتی ہے کہ جس طرف ہم فائر کرتے ہیں وہاں پر بھی مسلمان ہیں اور کشمیری ہیں، اس لیے بڑی احتیاط سے جوابی کارروائی کرنا پڑتی ہے۔ لیکن بہرحال جو آج کی کارروائی تھی بڑی شدید کارروائی تھی، بڑی بھرپور انداز میں پاکستان کی فوج نے کی ہے کارروائی۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں وہ ایل او سی پر ماحول کو گرم کرے گا۔ بہت جلد شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے پریس کانفرنس، جس میں وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ہمارے پاس جو اس حوالے سے انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسرا ایک سٹوری ہم نے کی تھی جس میں ماسٹر ٹائلز والوں کی بچی اور جلال سنز والوں کے بچے کی شادی ہوئی تھی، 2 ارب روپے کی وہ شادی تھی۔ اس کے حوالے سے ایف بی آر نے ایک نوٹس بھی لیا تھا۔ بہت ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن ایف بی آر کی جو فائنڈنگ ہے وہ بھی ایک حیران کن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو کروڑوں روپے کمانے والے، اربوں روپے کمانے والی جو کمپنیاں ہیں یہ کتنا ٹیکس ادا کرتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی یہ کمپنیاں ہیں، اور کئیوں کے تو ٹیکس این ٹی این نمبر بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے تو وہ غریب آدمی دیتا ہے۔ آپ دودھ لینے جائیں، چائے لینے جائیں، سیلز ٹیکس کی مد میں آپ سے پیسے وصول کر لیے جائیں گے، یا بیچارہ تنخواہ دار تنخواہ دینے سے پہلے اس کی ٹیکس کاٹا جائے گا، پھر اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ نہیں دیتے اگر ٹیکس تو یہ بڑے امیر آدمی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جن کی بڑی بڑی کمپنی ہیں، یہ نہیں دیتے ٹیکس۔ تو وہ ذرا یہ شیئر آپ کے ساتھ کروں گا، ضروری ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی انہوں نے فنکاروں کی لسٹ میں شامل کر دی ہیں۔ ہم تو انہیں ایک عالم سمجھتے ہیں، لیکن ایف بی آر نے جو لسٹ بنائی ہے اس میں مولانا طارق جمیل کو ایک فنکار انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ کیوں کیا؟ بہرحال یہ آپ کے ساتھ ایف بی آر نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک اور اہم بات تیسری جو ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، وہ میری ایک ملاقات کا حوال ہے، اور وہ ملاقات ہے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید سے۔ اچھا، یہ کوئی انڈیویجول ملاقات نہیں تھی۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک میڈیا ورکشاپ ہوئی 2 ہفتے کی۔ اس کے جو اختتامی سیشن تھے اس میں جنرل فیض حمید نے آ کے وہ جو جرنلسٹ جنہوں نے وہ ٹریننگ کی، اور اس میں اور بھی بہت سارے شعبوں کے لوگ تھے، ان کے ساتھ آ کے ان کا ایک لیکچر تھا جس میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا۔ تو مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی اور مجھے انویٹیشن ملی ایک دن پہلے کہ آپ کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس آئی کا ایک لیکچر ہے، اس میں اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو آپ کے لیے دعوت ہے۔ تو میری یہ پہلی ملاقات تھی، اور میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس سے پہلے میں فیض حمید صاحب سے نہیں ملا تھا۔ ویسے میں اکثر یوٹیوب پہ جب بھی بات کرتا ہوں تو الزام ہم پر یہی لگتا ہے کہ ہم آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، فوج کے لوگ ہیں، پتہ نہیں انہی کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے جیسے جو بات بھی میں کہتا ہوں ان سے پوچھ کر، ان کی اجازت لے کر، یا ان کے ایجنڈے کو آگے لے کے چلنے کے لیے کہتا ہوں۔ اچھا، اب یہ بات تو درست ہے کہ میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی آئی ایس آئی، اس کے لیے ہمارے دل و جان قربان، اس لیے کہ وہ ہمارے ادارے ہیں اور ہمیں بچانے کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے دن رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات کہ جی ہم ان کا جو میٹیریل ہے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، یہ ایک فضول سی بات تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ میری جنرل فیض حمید سے جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں ان سے میری یہ پہلی ملاقات تھی، اور وہ بھی کوئی انڈیویجول لیول پہ نہیں تھی، کوئی پرائیویٹ یہ کنورسیشن نہیں تھی، ایک لیکچر تھا جس میں گیا۔ لیکن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے بارے میں اور ہمارے جو فوجی جو ہمارے قیادت ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے یہ انٹلیکچوئلز ہیں، ویسٹرن لبرلز ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے، ایسا ایک امیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑے کوئی مغرور لوگ ہیں، کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور بس اٹھا لیتے ہیں بندوں کو اور مار دھاڑ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں حیران رہ گیا جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ صبح پہنچا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، 10 بجے کا ٹائم تھا، 10:15 کا۔ 10 بجے ہم پہنچے تو کچھ
لوگ وہاں پر اور بھی جو آئے انوائٹی، ان سے ملاقات ہوئی. مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، متین حیدر تھے، خاور گھمن تھے، ڈان کے ایڈیٹر فہد حسین تھے، طارق نسیم بھی تھے وہاں پہ، نسیم صاحب جو اب تک کے بیورو چیف ہیں. اس کے علاوہ ہماری کولیگ زریاب تھیں وہاں پر، شازیہ لاہور سے آئی تھیں، 92 کے لیے کرتی ہیں شو. پھر انیکا نثار بھی تھیں، نصر اللہ ملک تھے وہاں پر، شوکت پراچا بھی تھے. تو ایک اچھی وہ محفل تھی. ان سب لوگوں کے ساتھ ہم ملے اور کوئی 10-15 منٹ کے بعد ہم سب لوگ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے بلال آڈیٹوریم میں گئے. تو گئے ہی ہیں وہاں پر، تو 5-7 ابھی بیٹھے ہی ہیں، میرے خیال میں 2-3 منٹ کے بعد جنرل فیض حمید وہاں پر آئے اور بڑے آرام سے چلتے ہوئے. میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے کوئی جاہو جلال، کوئی سیکیورٹی. بڑا انہوں نے بڑے آرام سے، بڑے چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور سٹیج پر بیٹھے. ان کا تعارف کرایا گیا اور انہوں نے گفتگو کی. اب جس انداز میں انہوں نے گفتگو کی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو کانٹینٹ ہے وہ کمپلیٹلی آف دا ریکڈ تھا، کیونکہ اور یہ پھر ایک رسپانسبلٹی بن جاتی ہے جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آف دا ریکڈ ہے. تو جنرل فیض نے پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، پاکستان کی جو اکنامیکل سچویشن ہے، پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، پھر اس خطے کے جو چیلنجز ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ورلڈ آرڈر کیا ہے، پہلے کیا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، آگے چل کر ہم نے کیا کرنا ہے، انتہائی مختصر ٹائم میں، انتہائی مدلل انداز میں. یعنی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیز بیان کر رہے تھے مجھے پوری سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک لاجک تھی، ایک ریشنل تھا. اور پھر اس کے بعد سوال و جواب. انہوں نے کہا جی آپ جو بھی مرضی آپ سوال کریں جو نیشنل سیکیورٹی سے جو ریلیٹڈ ہے، یعنی پولیٹیکل کویسچن نہ کریں، لیکن باقی ہر چیز کا میں جواب دیتا ہوں. وہیں پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی یہ جو میڈیا ورکشاپ تھی، 2 ہفتے کی یہ ورکشاپ تھی، ایک دن پہلے جو پارٹیسپینٹ سارے کے سارے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر بھی ایک طویل سیشن ہوا جس میں مجھے پارٹیسپینٹس نے بتایا کہ بالکل کھل کر سوال کیے گئے، اور جنرل صاحب نے انتہائی خوش دلی سے اور بالکل اس کا ٹو دی پوائنٹ انہوں نے جواب دیا، اور کسی چیز پر بھی کوئی ابہام نظر نہیں آیا، کسی چیز کو انہوں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی. اور ایک میرے لیے یہ بڑا ایک حیران کن یہ ایک چیز تھی کہ پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے اپنے آپ کو ٹوٹلی انہوں نے پالیٹکس سے علیحدہ رکھا ہوا ہے، چیلنجز کو سمجھتے ہیں اور میڈیا کو ریکگنائز کرتے ہیں. ہم تو یہ سنتے ہیں نا جی میڈیا کو بند کر دیا اور کسی کو کیا کر دیا. اور پھر ایک جو چیز وہاں پر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بالکل مثالیں دے کے جنرل فیض حمید صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھیں جو پرسیپشن ہے سم ٹائمز وہ ریئلٹی سے بڑا بن جاتا ہے. کچھ انہوں نے واقعات کا ذکر کیا کہ پرسیپشن یہ ہے لیکن حقائق یہ ہیں. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے انہوں نے مثالیں دیں، لیکن میں قطعی طور پہ ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس پہ ہم نے یہ ایک وہاں پر یہ طے ہو گیا کہ یہ سب کچھ آف دا ریکڈ ہے. بہرحال جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے کوئی روڈنس نہیں تھی، انتہائی سمپل، اسمائل آن دا فیس. لیکچر کے بعد، سوال و جواب کے بعد 1 کپ چائے کا انہوں نے پیا، اور ہر بندے کے ساتھ اتنی محبت سے گفتگو، اتنی ہی واز سو ایزی ٹو ٹاک ٹو. اور بالکل بھی یہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنی پاورفل جو پاکستان کی ایجنسی ہے ISI اس کے سربراہ سے میں بات کر رہا ہوں. اور یعنی ہر چیز میں پاکستان فرسٹ، اور پاکستان کے لوگ پہلے، پاکستان کے عوام پہلے، پاکستان کی سیکیورٹی پہلے، اور میڈیا کے ساتھ اتنی محبت سے. آپ یہ دیکھیں عامر الیاس رانا صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی موجود تھے، بڑے سخت سوال بھی ہوئے. نصر اللہ ملک نے بھی بڑا سوال کیا. سب نے جو ان کے ذہن میں آیا ہر چیز پر، ہر ایشو پر سوال کیا گیا، اور جس انداز سے انہوں نے جواب دیا اور اس کو انہوں نے جس طریقے سے پیش کیا، کسی سیکشن آف سوسائٹی کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے کوئی ان کے دلوں میں، ان کے چہروں پر نہ کوئی نفرت تھی، نہ پسندیدگی تھی، لیکن پاکستان کی بات کرتے تھے، اور یہی ایک ان کا میسیج تھا. بہرحال یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب ذرا وہ جو شادی والی بات ہے میں اس پر ضرور بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کس طرح سے لوٹتے ہیں لوگوں کو. 16 کروڑ روپیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شادی کی اس کی جو ڈیکوریشن کے لیے وہ دیے گئے تھے، اس میں سجاوٹ اور کھانے پینے کی چیزیں شامل نہیں تھیں.
اور یہ جو کمشنر لاہور نے انکم ٹیکس نے جو اپنی رپورٹ فائل کی ہے نا، اس کے مطابق دیکھیں یہ روزا بلانکا کنٹری کلب ہے اور 4 مہینے پہلے اس کی بکنگ کی گئی تھی۔ ایس سی سی پی میں یہ جو روزا بلانکا کلب ہے یہ بطور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس کا کوئی این ٹی اے نمبر نہیں ہے، کوئی ٹیکس اس کا نمبر ہی نہیں ہے۔ اور جب تھوڑی سی مزید تحقیق کی ایف بی آر نے تو پتہ چلا کہ ایک اور کمپنی ہے یونائٹڈ ایونٹس کے نام سے وہ رجسٹر کی گئی ہے، وہ بنیادی طور پر کانٹریکٹ کرتی ہے اور پھر اس کو روزا بلانکا کنٹری کلب کے ساتھ پیمنٹس کرتی ہے۔ اب یہ دونوں کمپنیاں ایک ہی شخص کی ہیں، بڑے مشہور شخصیت ہیں۔ اعجاز گور ہمارے دوست بھی ہیں، چینل 24 کے بھی مالک تھے، اور لیک سٹی بہت بڑا منصوبہ ہے پراپرٹی کا لاہور کا، اس کے بھی وہ مالک ہیں۔ اچھا، یہاں پر تو بارات آئی تھی، 16 کروڑ روپے انہوں نے لیے، این ٹی این نمبر بھی نہیں ہے خیر سے۔ جو ولیمہ تھا، یہ جو بی بلاک ہے بحریہ ٹاؤن کا، وہاں پر گرینڈ ہوٹل ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن گرینڈ ہوٹل آپ کو پتہ ہے کس کا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، آف کورس ملک ریاض صاحب کی ملکیت ہے، بہت امیر آدمی ہیں، بہت بڑے ٹائکون ہیں، بڑا کام بھی کیا انہوں نے۔ ان سے کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتا کہ کتنے یہاں پر یہ فنکشن کا کتنا پیسہ لگا، کیا اس کی ڈیٹیل ہے۔ ایف بی آر کو کوئی گرینڈ ہوٹل کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں چلا، اور یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں جو بھیجی ہے اس میں کوئی اماؤنٹ ذکر نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پر جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز آئے، اب ان کو جو پیمنٹس ہوئی آپ اس میں دیکھیں، مولانا طارق جمیل کو بھی انہوں نے فنکار کے کھاتے میں ڈالا، 10 لاکھ روپے انہوں نے لیے ہیں نکاح پڑھانے کے، بس چلے گئے وہ ان کے پاس، اب اس کا ٹیکس ویکس مشکل ہے۔ اچھا، راحت فتح علی خان کو 55 لاکھ روپے۔ ابرار الحق صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن کیونکہ سرکار کے ہیں اس وقت، تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو انہوں نے فارم پہ کچھ بھی نہیں لکھا اور کسی کو نہیں پتا کہ ان کو کتنے پیسے ملے۔ عاطف اسلم صاحب کو 50 لاکھ روپے کی پیمنٹ ہوئی جناب۔ اچھا جی، اب بارات پر جو سجاوٹ ہوئی میں آپ کو بتاؤں، اس کے 2 کروڑ روپے، اور جو کمپنی ہے وہ اس کا نام ہے کے ایس کانسیپٹ۔ یہ بھی بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ یہ کمپنی بھی جناب اعجاز گوہر صاحب ہی کی ہے، وہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک اور قاسم یار ٹیوانہ صاحب، بہت بڑے وہ ہیں ایونٹ مینجمنٹ اور وہ سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی 2 کروڑ روپے لیے۔ اب ذرا ان کا جو ٹیکس ریٹرن ہے نا 2019 کا، وہ 5 لاکھ انہوں نے ٹوٹل اپنا وہ بزنس کیپٹل شو کیا، اور تقریباً 2-1 لاکھ روپے انہوں نے تھوڑی سی اماؤنٹ رپورٹڈلی اس سے زیادہ انہوں نے ٹیکس دیا۔ اب ذرا فوٹوگرافی پر آ جائیں، عرفان احسان صاحب ہیں، انہوں نے مہندی بارات اور ولیمے پر کی ہے وہاں پر فوٹوگرافی، 30 لاکھ روپے لیے ہیں۔ 2019 میں انہوں نے صرف 9 لاکھ روپے کا ٹیکس دیا تھا، اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کی جو ایسٹس ہیں، وہ تقریباً 18 کروڑ سے زیادہ کے ہیں۔ جنہوں نے یہ ساری اس کی ویڈیو فلمنگ کی بنائی، مبین اسٹوڈیو ایک، اس میں 20 لاکھ روپے انہوں نے دیے، اور اسی طرح عثمان پرویز مغل شوٹس ہیں، انہوں نے 35 لاکھ روپے وصول کیے، جبکہ 2019 میں ان کا جو بزنس ہے سارا وہ 30 لاکھ روپے کا انہوں نے شو کیا۔ اسی طرح احمد فیاض ہیں، فوٹوگرافی انہوں نے کی، 10 لاکھ روپے انہوں نے لے لیے۔ اب یہ آپ جو آ جائیں ذرا اس پر میک اپ پر آ جائیں، ایس خالد صاحب ہیں، انہوں نے 10 لاکھ روپے لیے، اور 2019 میں ان کی جو مکمل آمدنی انہوں نے شو کی وہ 9 لاکھ روپے۔ اب ایک ایونٹ میں 10 لاکھ بنائے، اور پچھلے سال پورے سال میں آمدنی ان کی جناب وہ کہہ رہے ہیں جی 9 لاکھ روپے۔ اسی طرح وہ ونک بائی نادیہ، انہوں نے بھی 10 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب میں جو بات بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ کروڑوں روپے، یہ لاکھوں روپے ٹیکس دینے کا جب باری آتی ہے تو کوئی ٹیکس ان سے لے نہیں سکتا، اور یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹیکس کی ان کے پاس سے انفارمیشن بھی نہیں آتی۔ یہ ہے پاکستان کا حال، اور یہ ہے اس وقت پاکستان کی بربادی کی وجہ۔ ایل او سی پر بھارت نے جو کچھ کیا، وہ کشمیر کے اندر 2 دن پہلے جو بھارتی فوج تھی اس کے ساتھ وہاں پر 2-3 کشمیریوں کا آپس میں مقبوضہ کشمیر میں ان کا آمنا سامنا ہوا، انہوں نے فائرنگ کی، اور بھارتی مظالم سے تنگ تھے وہ بچے، اور وہ جو اس میں کچھ نقصان ہوا بھارتی فوج کا، تو انہوں نے ایل او سی پر، پاکستان کے علاقے پر بمباری شروع کر دی، اور یہاں پر جو انہوں نے جس انداز میں معاملہ گرم رکھا ہے، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو موومنٹس ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ ماحول گرم ہوگا۔ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے، لیکن اس وقت جو دوستو صورتحال ہے وہ بڑی ٹینس ہے، بڑی گمبھیر ہے،
اور آپ سب لوگوں کو چوکس اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔